अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं द वे ऑफ रिवेंज। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि अनाबिया हुसैन शाह के घर से अगवा हो जाती है और हैदर उस नेकलेस की वजह से अनाबिया को ढूंढ लेता है। अनाबिया डर के मारे उठ जाती है और वो हैदर को बोलती है कि मैंने बहुत ही बुरा ख्वाब देखा। कोई बात नहीं, ख्वाब था, भूल जाओ उसको। जबकि हकीकत में वो किडनैप हुई होती है और हैदर उसको इसलिए नहीं बताता ताकि वो परेशान न हो जाए। अब उससे आगे सिगरेट जलती हुई हाथ को लगी तो वो जैसे वापस आया मदहोश सा था और ये इसके लिए अच्छा ना था। वो वॉशरूम में गया, मुंह पर पानी की छींटे मारे जैसे खुद को जगाना चाह रहा हो। हैदर शाह जैसा शख्स ख्यालों में नहीं खो सकता, ना वो ख्वाब देख सकता है, ना ही ख्वाहिश कर सकता है। वो तो बस एक मकसद के लिए जी रहा है। पर आज ना जाने क्यों इसका दिल बोझल सा था। हसन को मारकर वो काफ़ी मुतमईन था, पर अनाबिया के अगवा ने इसे बेचैन कर दिया था। इसे अपनी फिक्र ना थी, अपने घर वालों की थी। जो कुछ वो कर चुका था इसके बाद वापसी का रास्ता ना था, पर इस सब में इसके घर वाले शामिल हों वो नहीं चाहता था। एकदम इसके सर में दर्द उठा। इसने कनपट्टी मसली, पर अब ये दर्द कम नहीं होने वाला था। वो शाख्ता चाल चलता बेड पर लेट गया और आंखें मूंद लीं। लेकिन जब नींद ना आई तो साइड टेबल से नींद की गोलियां निकाली। एक साथ 2 गोलियां निगल ली। न जाने क्यों आज वो गाफिल होकर सोना चाहता था, हर सोच से आज़ाद। पर बार बार इसका जहन भटक रहा था, कभी माजी में तो कभी मुस्तकबिल में। आखिर बेजार होकर वो छत को तकने लगा। नींद आंखों से कोसों दूर थी, दिल भी उदास था। दफ्तन इसे अपने सीने पर बोझ सा महसूस हुआ। इसने देखा तो अनाबिया सर्दी महसूस करती इसमें छुपती जा रही थी। हैदर ने कंफर्टर खोलकर इस पर अच्छे से दिया, फिर कुछ पल इसे देखा। वो पुरसुकून लगती थी। इसके मनोमोहे चेहरे को देखकर इसके दिल को जैसे सुकून मिला। इसे हसार में लेकर इसने आंखें मोड़ ली। इस बार नींद भी इस पर मेहरबान हो गई। वो दोनों पुरसुकून नींद सो रहे थे, इस बात से बेखबर के आने वाले वक्त ने इनके लिए अभी बहुत से इम्तिहान रखे हैं। सुबह से होती बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया। सूरज मुकम्मल तौर पर बादलों में छुपा था। बारिश से सर्दी में इजाफा हो गया था और ऐसे में हैदबिया के बगीचे के फूल भी मुकम्मल जोबिन पर थे। अनाबिया सुबह से बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगी थी। बालकनी से लॉन का मंजर बेहद हसीन लग रहा था, पर हैदर का हुक्म था वो बाहर तब तक न जाए जब तक कि बारिश रुक न जाए। इसलिए मुंह बसोरे बैठी थी और दिल ही दिल में बारिश की जल्दी रुकने की दुआएं कर रही थी, क्योंकि आज इन्हें वापस जाना था। हैदर को कोई काम आ पड़ा था, इसलिए वो फ़ौरन वापस जा रहे थे। रात वाली तमाम बातें अनाबिया के जहन से निकल चुकी थीं। इसने दोबारा इस बात का कोई तज़किरा नहीं किया था। ये देखकर हैदर को भी सुकून मिला था कि वो इस सब को सिर्फ एक ख्वाब समझती थी। अब मैं बाहर चली जाऊँ, बारिश रुक गई। अनाबिया ने बाहर देखते हुए इससे पूछा, जो कि कुर्सी पर बैठा लैपटॉप खोले कुछ टाइप कर रहा था। इसके बोलने पर एक नज़र इसे देखा, फिर एक नज़र बाहर दौड़ाई। चली जाओ, पर शॉल लेकर जाना, बाहर सर्दी है। हैदर नज़रें वापस लैपटॉप पर झुकाता बोला, जबकि इसके बोलने पर अनाबिया ने जल्दी से अलमारी से शॉल निकाली और तेज़ी से बाहर भागी। जल्दी से ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। ये लड़की भी ना। हैदर ने दरवाजे को देखकर नफ़ी में सर हिलाया, फिर अपने काम की तरफ मुतवज्जा हो गया। अनाबिया कंधों के गिर्द शॉल लपेटे बाहर आई, जहां सफ़ेद गुलाबों में एक सहर अंगेज़ मंजर कायम किया हुआ था। सर्द मौसम और आसमान पर छाए काले बादलों ने इस मंजर को मज़ीद हुस्न बख्शा था। अनाबिया चलती हुई क्यारियों के पास आई और फूलों को हाथ से छूने लगी। बारिश की वजह से फूलों की पत्तियों पर पानी की बूंदें थी। बार बार आते हवा के झोंके से पूरी फिजा मुंजर थी। उफ़ अल्लाह जी, मैं सोचती हूँ दुनिया को इस कदर हसीन बनाने वाला खुद कितना हसीन होगा। अनाबिया आसमान की तरफ देखकर खुद से बोली। तभी बारिश की एक बूंद इसके चेहरे पर गिरी और देखते ही देखते वहाँ ज़ोर शोर से बारिश होने लगी। उफ़ अल्लाह जी, थैंक यू, बहुत दिल कर रहा था बारिश में नहाने का। अनाबिया फिर आसमान की तरफ देखकर बोली। वो मुकम्मल तौर पर भीग चुकी थी, सर्दी भी ज़्यादा थी, पर इसे मज़ा आ रहा था। वो यूं ही बारिश में खड़ी भीग रही थी, इस बात से अनजान कि वो किसी की निगाहों का मरकज़ बनी खड़ी है।
حیدر کافی دلچسپی سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ اسے پتہ ہی نہ چل سکا کہ کب بارش شروع ہوئی۔ وہ بس بغیر پتلیوں کو حرکت دیے اسکرین کو دیکھ رہا تھا جہاں زریس نے اس جگہ کے متعلق جو کچھ معلومات ملی تھی وہ بھیجی تھی۔ وہ جگہ کسی شکیل نامی آدمی کی تھی جو کہ ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا، پر 1.5 سال قبل اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ چونکہ اس کا کوئی وارث نہ تھا تو وہ جگہ یوں ہی پڑی تھی۔ حیدر نے لیپ ٹاپ بند کیا اور سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ اس کا دشمن کافی چالاک تھا، اسے پکڑنا مشکل تھا، ناممکن نہیں تھا۔ دفتر میں اس کا فون بجا۔ اس نے دیکھا تو کوئی انون نمبر تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ کون ہوگا۔ ہیلو، وہ فون کان سے لگاتا بولا۔ کیا حال ہے حیدر؟ امید ہے نیند اچھی آئی ہوگی، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ بالکل، میں تو کافی پرسکون نیند سویا، پر تمہیں تو نیند نہیں آئی ہوگی، آخر پلان جو فیل ہو گیا نا، حیدر ساپٹ لہجے میں بولا، جبکہ دوسری جانب کچھ دیر خاموش رہی۔ میں نے سنا ہے تم نے اپنے بھائی کا نکاح کروا دیا، سن کر خوشی ہوئی، پر تمہارے لیے دکھ ہوا۔ اب وہ بیچارہ بھی تمہیں ہی قصوروار ٹھہرائے گا، باقی سب کی طرح۔ مقابل بولا، میری فکر نہیں کرو، میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، تم بس یہ فکر کرو کہ اپنے بھائی کے جنازے میں کیسے شریک ہوگے۔ حیدر بولا، جبکہ دوسری جانب سے کرسی دھکیلنے کی آواز آئی جیسے کوئی ایک دم کھڑا ہوا ہو۔ کیا کہا تم نے؟ مقابل بولا، لہجے میں بے یقینی تھی۔ اوہ، تو کیا تمہیں نہیں پتہ چلا کہ میں نے تمہارے بھائی کو مار دیا؟ ویسے حیرت ہے، میری سانسوں کی خبر تک تمہارے پاس ہوتی ہے، اتنی اہم بات نہیں پتہ؟ حیدر بولا، تم نے ویسے اچھا ہی کیا۔ مقابل بولا جیسے وہ خود کو سنبھال چکا تھا۔ افسوس ہے تم پر اور تمہاری سوچ پر، تم باپ بیٹے ایک دوسرے کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو، کسی اور کو تو تم سے بھلائی کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ حیدر بولا، اب ایسی بات بھی نہیں، تم سے ایک بھلائی لازماً کروں گا میں، اور جانتے ہو وہ کیا ہے؟ تمہارے جانے کے بعد انابیہ کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گا، یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ مقابل بولا، جبکہ اس کی بات پر حیدر کی گرفت فون پر سخت ہوئی۔ میری انا کی طرف دیکھا بھی تو آنکھیں نکال دوں گا، حیدر نے کہا۔ ارے، یہ دھمکی پرانی ہو چکی ہے، میں تو ابھی بھی جی بھر کر دیکھ رہا ہوں، قسم سے بہت حسین لگ رہی ہے۔ اس کے بولنے پر حیدر ایک دم چونکا، پھر کال کاٹ کر تیزی سے باہر کو لپکا۔ وہ تیزی سے باہر آیا جہاں وہ ہر چیز سے بے نیاز بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اس نے شال اتار کر لان میں پڑی کرسی پر رکھ دی تھی۔ اس کا جامنی رنگ کا سوٹ گیلا ہونے کے باعث اس کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ دوپٹہ گلے میں ڈالے، بال کھولے، وہ مزے سے بارش میں کھڑی تھی۔ حیدر نے آس پاس دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ انابیہ کے باہر آتے ہی سب ملازم وہاں سے دور چلے جاتے تھے۔ پھر اس نے سامنے گھروں کو دیکھا جہاں سے لان کا منظر بآسانی دیکھا جا سکتا تھا، یعنی وہ اب بھی وہیں تھا۔ انا، حیدر نے اسے ایک دم بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ جھکی پھولوں کو دیکھ رہی تھی، بری طرح چونکی۔ سامنے حیدر کو غصے میں کھڑا دیکھ کر اس کا دل بے اختیار گھبرایا۔ پھر اس کی نظر اپنے حلیے پر پڑی تو ایک دم شرمندہ ہوتی سر جھکا گئی۔ حیدر نے لب بیچے اسے دیکھا، پھر اس کی شال اٹھا کر اسے اڑائی۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا، پر کسی اور پر خود کو قابو کیے وہ اس کی کلائی پکڑے اندر چل دیا۔ فی الحال وہ کسی اور کا غصہ اس معصوم جان پر اتارنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ چینج کر کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ بھیگنے سے اسے سردی لگ رہی تھی، تبھی اس نے ہیٹر آن کیا۔ ابھی اسے لیٹے کچھ پل ہی گزرے تھے جب باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ انابیہ نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا۔ وہ چلتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھے اسٹول پر جا کے بیٹھ گئی۔ اس کے کالے بال اس کی پشت پر کھلے پڑے تھے۔ اس کے بال لمبے تھے جو کہ اس کی پشت کو ڈھانپے رکھتے تھے، پر اتنے لمبے بال اس کا شوق نہیں تھا، وہ بس مناسب ہی بال رکھنا چاہتی تھی۔ شادی سے پہلے بھی اس کے بال چھوٹے تھے، پر شادی کے بعد حیدر نے اسے بال کٹوانے نہیں دیے۔ اس نے برش اٹھایا اور آہستہ آہستہ بالوں میں پھیرنے لگی۔ اس کے بال لمبے تھے پر باریک تھے، اس لیے جلدی الجھ جاتے تھے۔ جب کافی دیر بعد بھی اس سے ٹھیک نہ ہوئے تو اس نے زور سے برش پھیرا۔ انا، آرام سے، پیچھے سے آتی اس کی ساپٹ آواز پر اس نے لب بیچھے۔ یہ آدمی کسی جن سے کم نہ تھا۔ وہ پھر آہستہ آہستہ برش کرنے لگی، لیکن اس کے بال بھی اس کے شوہر کی طرح ڈھیٹ تھے۔
اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ ہونس آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا۔ وہ ایک خیال کے تحت اٹھی۔ اس نے اس کی آنکھوں پر بازو ہٹایا۔ حیدر نے آنکھیں کھول کر سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ مجھ سے نہیں ہو رہا۔ انابیہ نے برش اس کے سامنے کیا۔ حیدر نے اس کے ہاتھ سے برش لیا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں برش کرنے لگا۔ صرف اس معاملے میں وہ حد سے زیادہ کیئر کرتا تھا۔ اسے اس کے بال پسند تھے، پر کبھی کہا نہیں تھا، بس وہ انہیں ٹوٹنے نہیں دیتا تھا۔ چلو اب مجھے ایک کپ چائے پلاؤ، حیدر نے کہا، جس پر وہ سر ہلاتی اٹھ گئی۔ وہ ابھی آگے کا پلان ترتیب دینے لگا تھا۔ اسے کسی بھی طرح خرم کو ڈھونڈنا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اسے مزید نقصان پہنچاتا۔ یہ منظر ایک دو کمروں کے فلیٹ کا ہے، جہاں ہر طرف سگریٹ کی اسمیل پھیلی ہوئی تھی۔ لاؤنج میں ٹیبل پر پڑی ایش ٹرے مکمل بھری ہوئی تھی۔ زمین پر جگہ جگہ بجھی ہوئی سگریٹ گری ہوئی تھی۔ شاہزیب صوفے پر بیٹھا سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔ وہ کل سے یہاں تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اس کے رات بھر جاگنے کی چغلی کر رہی تھیں۔ بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ روف سے حلیے میں بیٹھا اپنی قسمت پر ماتم کر رہا تھا۔ دفتن اس کا فون بجا۔ اس نے دیکھا تو شامر کی کال تھی۔ اس نے پہلے نظر انداز کرنا چاہا، مگر پھر ایک خیال کے تحت کال ریسیو کی۔ ہیلو، وہ بولا، آواز بھوجل سی تھی۔ ہیلو زیب، کہاں ہو تم؟ کل سے کال کر رہا ہوں، فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ شامر بولا۔ کیوں؟ اب کیا ضرورت پڑ گئی ہے میری؟ دفع کرے، مجھے چھوڑ دیں۔ مجھے میرے حال پر جو کرنا تھا وہ تو کر لیا بھائی نے، اب کیا چاہتے ہیں آپ لوگ مجھ سے؟ شاہزیب بولا۔ دیکھو زیب، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، بات کو سمجھو، گھر واپس آؤ۔ کیوں خود کو سزا دے رہے ہو؟ شامر نے کہا۔ آپ کو کیا، میں جیوں یا مروں، آپ کو کیا؟ ہوگا تو وہی جو حیدر بھائی چاہیں گے، پھر چاہے کسی کی جان بھی چلی جائے، پر وہ اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، شاہزیب بولا۔ دیکھو زیب، تم جانتے ہو کہ بھائی پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو کیوں بحث کر رہے ہو؟ گھر آؤ، شامر نے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، جب وہ ہر بار اپنی من مانی کرتے ہیں تو اب میں بھی وہی کروں گا جو میرا دل چاہے گا، شاہزیب بولا۔ کیا مطلب؟ کیا کرو گے تم؟ شامر نے کہا۔ میں اس لڑکی کو طلاق دے دوں گا، شاہزیب نے کہا۔ زیب، تم پاگل، کدھر ہو تم؟ شامر کچھ کہنے والا تھا جب ایک دم شاہویر نے اس کے ہاتھ سے فون چھینا۔ بھائی، میری بات کان کھول کر سن لو، ایسی کوئی حماقت کی یاد رکھنا، اپنے ہاتھوں سے گلا دباؤں گا میں تمہارا، سمجھے؟ شاہویر غصے سے بولا۔ لیکن بھائی، چپ، ایک دم چپ، منہ بند کرو، یہ رونا دھونا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ وہ لڑکی تمہیں واپس نہیں ملے گی، بہتر ہے کہ حقیقت کو تسلیم کرو، اور ویسے بھی ہم سب کو تم یہی سبق پڑھاتے آ رہے ہو، تو اپنی دفعہ کیا ہوا؟ ہاں، جب اپنی باری آئی تو سب کچھ نکل گیا تمہارے دماغ سے، یا صرف تم دوسروں کو ہی نصیحت کر سکتے ہو؟ شاہویر نے کہا۔ فون چونکہ اسپیکر پر تھا تو سب لوگ بآسانی سن سکتے تھے۔ میں تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا گھر۔ شاہزیب جیسے ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ جلدی پہنچو، شاہویر نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ دوسری طرف شاہزیب گہری سوچ میں پڑ گیا۔ وہ کیسے ساری زندگی ایک انچاہے رشتے کے سہارے گزارا کر سکتا تھا؟ کیا وہ کسی ایسے شخص کو اپنی زندگی میں جگہ دے سکتا ہے جس سے وہ محبت نہ کرتا ہو؟ کیا وقت کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے؟ شاید نہیں، ورنہ حیدر کو بھی ہو جاتی انابیہ سے۔ پر وہ حیدر نہیں تھا، وہ تو شاہزیب تھا۔ وہ اتنا سنگ دل تو نہیں تھا کہ کسی اور کی غلطی کی سزا وہ کسی اور کو دے۔ تو کیا اسے یہ رشتہ قبول کر لینا چاہیے، یا اپنے بھائی کی طرح ضد پکڑ لینی چاہیے؟ دل نے بہت واضح سا جواب دیا۔ وہ اٹھا، کمرے میں جا کر شاور لیا، کپڑے چینج کیے۔ جب اپنا حلیہ کچھ معقول لگا تو چابیاں اور موبائل اٹھاتا باہر چل دیا۔ اسے اب یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ شاہزیب ہے، حیدر نہیں۔ بی بی جی، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، ملازمہ نے کمرے میں بیٹھی حیا کو اطلاع دی۔ کون؟ حیا نے پوچھا۔ جی، کوئی شاہزیب صاحب آئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، ملازمہ نے بتایا۔ شاہزیب؟ حیا نے حیرت سے دہرایا۔ ساتھ کون ہیں؟ حیا نے پوچھا۔ جی کوئی نہیں، وہ اکیلے ہیں، ملازمہ نے کہا۔ اچھا، آپ جائیں، میں آتی ہوں، حیا نے کہا۔ وہ گھر پر اکیلی تھی، شازیہ بیگم بھی کسی جاننے والے کی طرف گئی ہوئی تھی۔ ایسے میں شاہزیب کا یوں اچانک آنا اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر خود کو دیکھا، وہ اس وقت پستہ کلر کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ سر پر لیا اور باہر چل دی۔ پتہ نہیں کیوں اسے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی
کیونکہ نکاح کے بعد جس طرح شاذب اٹھ کر گیا تھا اس سے حیا کے دل میں نہ جانے کیسے کیسے خدشہ پیدا ہوئے تھے۔ وہ سب خیالوں کو جھٹک کر لاؤنج میں داخل ہوئی جہاں وہ صوفے پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ بلیک پینٹ میں سفید گول گلے والی شرٹ پہنے وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا، پر حیا کو نہ جانے کیوں گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے اندر داخل ہوتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ شاذب کپ رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک نظر بغور اس سے دیکھا۔ وہ بمشکل 18 سال کی لگتی تھی۔ پستہ کلر کے دوپٹے کے حولے میں اس کا معصوم چہرہ دھمک رہا تھا۔ شاذب حیران ہوا، اس سے پہلے کبھی وہ اتنی حسین نہیں لگی تھی، یا یہ شاید نکاح کی طاقت تھی۔ آپ یہاں؟ اسے خود کو یوں تکتا پا کر حیا نے پوچھا۔ جی، نکاح کے بعد آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی تو سوچا مل آؤں، شاذب بولا۔ آپ پلیز بیٹھیں، حیا نے اسے کھڑا پا کر کہا، جس پر شاذب صوفے پر بیٹھا۔ وہ بامشکل بیٹھی۔ دیکھیں حیا، میں جانتا ہوں کہ جن حالات میں نکاح ہوا ہے وہ سب آپ کے لیے غیر متوقع تھے، ایسے میں آپ کے لیے اس رشتے کو قبول کرنا مشکل ہے، لیکن میں پھر بھی چاہوں گا کہ آپ اس رشتے کو دل سے تسلیم کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو میری طرف سے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میں جانتا ہوں کہ ابھی آپ کی ایج کم ہے اس سب کے لیے، لیکن اگر آپ خود کو اس رشتے میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں گی تو یہ میرے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ شاذب کہہ کر خاموش ہوا، اب اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ حیا نے کچھ پل اسے دیکھا، پھر ہولے سے لب کھولے۔ کیا آپ اس رشتے سے خوش ہیں؟ حیا نے پوچھا۔ جس طرح وہ گیا تھا وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پوچھ سکی، جبکہ اس کے سوال پر وہ مسکرا دیا۔ دیکھیں حیا، یہ سب میرے لیے بالکل اچانک تھا۔ میں نہیں جانتا کہ میں اس رشتے سے خوش ہوں یا نہیں، پر میری نظر میں یہ رشتہ اہمیت رکھتا ہے۔ نکاح کوئی مذاق نہیں، یہ بات سمجھتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں آپ کو کہ عزت سے لے کر جاؤں اپنے گھر، اور دنیا کے سامنے آپ کو اپنی بیوی کی حیثیت دوں، لیکن اگر آپ چاہیں تو، شاذب نے کہا۔ لیکن میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، حیا بولی۔ تو یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اگر آپ پڑھنا چاہتی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ آرام سے اپنی اسٹڈی جاری رکھ سکتی ہیں، بلکہ میں آپ کا ایڈمیشن بھی مہرمہ اور شازین کی یونیورسٹی میں کروا دوں گا، اس طرح آپ کو بھی آسانی رہے گی، شاذب بولا۔ سچ؟ حیا ایک دم چہکی۔ شاذب نے غور سے اس کا کھلا چہرہ دیکھا، وہ واقعی بچوں جیسی معصومیت رکھتی تھی۔ بالکل سچ، اب مجھے اجازت دیں، شاذب بولتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے ایسے کیسے، ماما ابھی آنے والی ہوں گی، آپ کھانا کھا کر جائیے گا، حیا نے کہا۔ نہیں انشاءاللہ، پھر کبھی صحیح، ابھی میں چلتا ہوں، یہ آپ رکھ لیں۔ شاذب نے ایک کریڈٹ کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کس لیے؟ حیا نے پوچھا۔ آپ ولیمے کی شاپنگ کر لیجیے گا، شاذب نے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، آپ رہنے دیں، حیا نے کہا۔ دیکھیں حیا، اب جو بھی ہے، پر آپ میری ذمہ داری ہیں، اور ہمارے بھائی بغیر سوچے سمجھے ہماری پٹائی کر دیتے ہیں اگر ہم ذرا سی غفلت برتیں تو۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے جیٹ مجھے بیچ چوک پر پٹیں؟ شاذب نے کہا، جبکہ اس کی بات پر حیا بے اختیار ہنس پڑی۔ ویسے آپ کے بھائی ایسے لگتے تو نہیں ہیں، حیا نے کارڈ پکڑ کر کہا۔ یہ تو آپ کو وقت ہی بتائے گا کہ وہ کیسے لگتے ہیں۔ خیر، میں 1-2 دنوں تک بھائی بھابھی کو بھیج دوں گا ولیمے کی ڈیٹ رکھنے، اوکے، شاذب نے کہا۔ جی ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، حیا نے کہا۔ ویسے ایک مخلصانہ مشورہ دوں گا، اتنی جی حضوری اچھی نہیں ہے، خواہ بندہ سر پر چڑھ جاتا ہے، شاذب نے اس کے پاس جھک کر رازداری سے کہا۔ چلے ٹھیک ہے، غور کروں گی آپ کے مشورے پر، حیا نے مسکرا کر کہا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ حیا کے بولنے پر وہ باہر چل دیا۔ گیٹ سے نکلتے وقت بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ جو بھی تھا، اسے اپنی چھوٹی سی بیوی اچھی لگی تھی، اور سب سے بڑی بات، اسے اس کی معصومیت اچھی لگی تھی۔ اب جیسے بھی شاذب نے طے کر لیا تھا کہ وہ اس رشتے کو نبھائے گا۔ یہ منظر جاسم ہاؤس کا ہے، جہاں اس وقت سب ناشتے کے میز کے ارد گرد موجود تھے۔ چونکہ آج سنڈے تھا تو کسی کو اٹھنے کی جلدی نہ تھی۔ شامر اور شاور کن اکھیوں سے شاذب کو دیکھ رہے تھے، جو کہ مسکرا کر ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کا انداز وہاں موجود ہر شخص کو کھٹک رہا تھا سوائے حیدر کو، وہ لاپرواہ سا بیٹھا تھا۔ بھائی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، شاذب کی آواز گونجی، جس پر سب کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں، نہ جانے وہ اب کیا بم پھاڑنے والا تھا۔ جانتا ہوں تمہیں کیا کہنا ہے، حیدر
अंडा मुंह में रखता बोला, आपको कैसे पता कि मुझे क्या कहना है? शाहजेब ने पूछा। कैसे पता ये छोड़ो, क्या पता है वो पूछो। खैर, मैं खुद ही बता देता हूँ। तुम चाहते हो कि तुम्हारे वलीमे की डेट रखने मैं और अना जाएं, है ना? हैदर के बोलने पर शाहजेब ने चौंक कर इसे देखा। आपको कैसे पता? इस जुम्मे को तुम्हारा वलीमा है। मैंने तुम्हारे ससुराल से बात कर ली है। अब चुपचाप नाश्ता करो, हैदर ने कहा। बाकी सब हैरत से इसे देख रहे थे। मैं कहता था ना, भाई पर किसी जिन का साया है, शाहजेब ने मेहरमा के पास झुककर कहा, जिसने जवाबन इसके पाँव पर पाँव मारा। वो दबा दबा सा ससका। भाई, लेकिन इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? शाहजेब बोला। इसकी फिक्र तुम नहीं करो, मैंने जुरेज को बोल दिया है दादा वाला घर तैयार करने को। वलीमा वहीं होगा, हैदर बोला। पर भाई, दादा वाला घर तो चाचू के नाम पर है, शामिर बोला। नहीं, चाचू ने वो मेरे नाम कर दिया था, काफ़ी पुरानी बात है, हैदर मसरूफ सा बोला। फिर एक नज़र सब पर दौड़ाई। सबके तासुरात नॉर्मल थे। भाई, अगर ज़र वहाँ मसरूफ़ है तो शॉपिंग कौन करेगा? मेहरमा बोली। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम हसन भाई को बोल दो, शाहजेन ने मशवरा दिया। नहीं, हसन ज़रा मसरूफ़ है, मैं करता हूँ कुछ, हैदर ने कहा। मेहरमा जब के बेदिली से बैठी रही। जुरेज के अलावा वो किसी को यूं बेधड़क काम नहीं कहती थी। और दूसरा, जुरेज भी इसकी पसंद नापसंद से अच्छी तरह वाकिफ था। नाश्ते के बाद सब आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल गए। सबको अपनी अपनी तैयारी मुकम्मल करनी थी। हैदर भी अनाबिया को लिए निकल गया, लेकिन इनके निकलते ही एक गाड़ी छिपके से इनके पीछे चल पड़ी। सारा रास्ता इस गाड़ी ने इन्हें फॉलो किया। मॉल पहुंचकर हैदर और अनाबिया अंदर चले गए। इनके अंदर दाखिल होते ही कार का दरवाज़ा खुला और बेलेग जैकेट पहने, मुंह पर आम सा मास्क लगाए, नीली आंखें वाला शख्स बाहर निकला। वो भी खामोशी से इनके पीछे चल दिया। हैदर अनाबिया को लिए मॉल में बनी एक बुटीक में दाखिल हुआ। अनाबिया ने गौर किया, वो बार बार घड़ी देख रहा था, यानी इसे जाने की जल्दी थी। वो नीली आंखों वाला शख्स भी इसी शॉप में दाखिल हुआ था। एक तरफ खड़ा हो गया, इसकी नज़र इन्हीं पर थी। इसने देखा अनाबिया ड्रेस पसंद करते वक्त झंझलाहट का शिकार थी, जबकि हैदर अपने फ़ोन पर लगा था। इसकी बेरुखी पर इस नीली आंखों वाले शख्स ने लब बिछे, फिर सारी शॉप में नज़र दौड़ाई। दफ्तन एक ड्रेस पर इसकी नज़र ठहरी। इसने सेल्स बॉय को वो ड्रेस अनाबिया के सामने रखने को कहा, खुद एक तरफ खड़ा रहा। इसने देखा अनाबिया ने पहली फुर्सत में वो ड्रेस पसंद कर लिया। ये देखकर वो मुस्कुरा दिया। वो दोनों ड्रेस लिए बाहर चल दिए। उनको आधा देख इसने रुख मोड़ लिया। इसके पास से गुजरते हुए हैदर ने एक सरसरी सी नज़र इस पर डाली और बाहर निकल गया। वो भी इनके पीछे पीछे चल पड़ा। इसने बाहर जाकर देखा तो इसे अनाबिया ज्वेलरी शॉप में दाखिल होती दिखाई दी, पर हैदर इसके साथ ना था। दफ्तन इसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। इसने मुड़कर देखा तो हैदर सापट नज़र से इसे देख रहा था। हैदर, इसने बेयकीनी से पुकारा। मिस्टर जुरेज, अगर आ ही गए हो तो वहाँ की शॉपिंग भी करके जाना। अनाबिया की शॉपिंग मैं खुद करवा दूंगा, समझे? हैदर बोलकर शॉप की तरफ चल दिया। पीछे जुरेज ने लब बीचे। ये वाकई कोई जिन ही है, देख लूँगा तुम्हें, जुरेज बोलकर चल दिया। मेहरमा ने कमरे में पहुंचकर अलमारी खोली, हर चीज़ का जायज़ा लिया। इसे 36 चीज़ें याद आ रही थी मंगवाने वाली, पर जुरेज तो मसरूफ़ था, किससे कहती? बाकी किसी को वो इतनी बड़ी लिस्ट दे नहीं सकती थी। न जाने क्यों इसे जुरेज पर गुस्सा आया। वो इसे भूल कर कामों में मसरूफ़ था, ये सोचे बगैर कि वो किसे अपनी तैयारी पूरी करेगी। दफ्तर इसका फ़ोन बजा। इसने देखा जुरेज की कॉल थी। इसे एकदम खुशी महसूस हुई, पर अगले ही लम्हे गुस्सा हावी हो गया। इसने गुस्से में कॉल काट दी। दूसरी तरफ जुरेज ने हैरत से फ़ोन को देखा। मेहरमा कभी इसकी कॉल नहीं काटती, फिर आज क्यों इसने दोबारा कॉल मिलाई? इसने कॉल काट दी। वो भी ढीठ बना, कॉल पे कॉल करता रहा, पर वो नहीं उठा रही थी। अब इसे फिक्र होने लगी। इसने इसके नंबर पर मैसेज किया, महा कहाँ हो? जहन्नुम में। जवाब भी फ़ौरन आया। जुरेज ने हैरत से इसका रिप्लाई पढ़ा, फिर मुस्कुरा दिया। तुम वहाँ कैसे पहुँच गई यार? रास्ता भूल गई थी क्या? मैं लेने आऊँ? जुरेज ने मैसेज किया। इस जहन्नुम को मैं प्यार से अपना घर कहती हूँ और कोई ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ आने की। साथ ही इसका जवाब मामूल वसूल हुआ। नाराज़ हो? इसने मैसेज किया। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरा तो खुशी से भंगड़े डालने का दिल चाह रहा है। इसका जवाब पढ़कर वो हंस दिया।
कुछ दिन रुक जाओ, तुम्हारे भाई के वलीमे पर इकट्ठा ही डालेंगे। जुरेज ने मैसेज टाइप किया। अकेले ही डालिएगा, मैं तो नहीं जा रही वलीमे पर। इसका मैसेज पढ़कर इससे हैरत हुई। क्यों, क्या तुम्हें इनवाइट नहीं किया हैदर ने? मैं पूछता हूँ इससे। जुरेज ने जवाबन टाइप किया। वो बीच मॉल में खड़ा इर्द गिर्द से बेनियाज इस झिली सी लड़की को मनाने की कोशिश कर रहा था। ज़र मजाक नहीं करें, मैं पहले ही उदास हूँ। इसका मैसेज पढ़कर वो कुछ संजीदा हुआ। इसने कॉल की, जो कि इस बार उठा ली गई। बोले। मेहरमा फ़ोन कान से लगाती नरवटेपन से बोली। 5 मिनट बात हो सकती है? जुरेज इसका नाराज़ लहजा नोट करके बोला। आपके पास सिर्फ 3 मिनट हैं, जो कहना है जल्दी कहें। मेहरमा बोली। नाराज़ क्यों हो? बगैर इधर उधर की मारी बताओ। जुरेज बोला। आप वलीमे की अरेंजमेंट देख रहे हैं, मेरी शॉपिंग कौन करेगा? मेहरमा ने कहा, जिस पर जुरेज ने सुकून का सांस लिया। मैं इस वक्त मॉल में खड़ा हूँ, हाथ में मेरे 5 बैग्स हैं, जिनमें सब तुम्हारी चीज़ें हैं। कॉल इसलिए कर रहा था क्योंकि पूछना ये था कि जो ड्रेस लिया है इसके साथ मुझे मैचिंग हील कुछ पसंद नहीं आई, तो क्या तुम अपनी वो हील पहन लोगी जो तुम्हें कॉलेज फंक्शन पे लेकर दी थी, या मैं कहीं और से ढूंढूं? जुरेज बोला। आपने मेरी शॉपिंग कर ली? मेहरमा एकदम चहकी। हाँ कर ली, बोलो पहन लोगी वो हील या मुझे ढूंढनी पड़ेगी? जुरेज ने कहा। मैं तो नहीं पहन रही पुरानी हील, मुझे नहीं ढूंढ कर दें। मेहरमा बोली। माँ प्लीज़, मुझे बहुत काम है। जुरेज बोला। मैं क्या करूँ, मुझे नई हील चाहिए। मेहरमा ने कहा। अच्छा एक काम करता हूँ, बाद में ला दूँगा, ओके? जुरेज ने कहा। बिल्कुल नहीं, पहला मेरा काम करें फिर कुछ और करिएगा, वरना फिर मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइएगा। मेहरमा बोली। तुमने साबित कर दिया तुम वाकई हैदर की ही बहन हो। जुरेज तब कर बोला। और वो कैसे? मेहरमा ने पूछा। वो भी यही कहता है, ये काम करके आओ, और अगर नहीं हुआ तो अपनी ये शक्ल दोबारा मुझे ना दिखाना। जुरेज हैदर की नकल उतार कर बोला, जिससे फ़ोन में मेहरमा की हंसी गूंजी। सगे भाई बहन हैं, इतनी मुशाबत तो होती है। मेहरमा बोली। तभी जुरेज की नज़र शॉप से निकलती अनाबिया पर पड़ी। वो मुस्कुराकर हैदर को कुछ बता रही थी और वो भी काफ़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। जुरेज की आंखों में एकदम सुर्खी सी उतरी। वो तब तक इन्हें देखता रहा जब तक वो नज़र से ओझल नहीं हुई। ज़र क्या हुआ? मेहरमा की आवाज़ पर वो होश में आया। फिर इसने बगैर कुछ कहे कॉल काट दी। एकदम इसका दिल बोझल सा हो गया। आपने जाना नहीं है क्या? उठे, तैयार हो, कितनी बार कह चुकी हूँ। ईमान ने शाविर के हाथ से फ़ोन छीना। मुझे बोल रही हो? खुद तो तैयार हो जाओ, मुझे तो 5 मिनट लगते हैं, बस तुमने ही घंटा लगाना है। शाविर ने मुस्कुराहट जब्त करके कहा, जबकि इसकी बात पर ईमान ने पहले पूरी आंखें खोलकर इसे देखा, फिर खुद को। वो टी पिंक कलर की मैक्सी पहने, हिजाब के बिल्कुल तैयार खड़ी थी, और इसका शोहर कह रहा था कि वो अभी तैयार नहीं है। मैं क्या आपको तैयार नहीं लग रही? ईमान ने अपनी तरफ इशारा करके हैरत से पूछा। ओह, तो तुम तैयार हो? सॉरी, मुझे लगा अभी तुमने तैयार होना है। वैसे अच्छी लग रही हो, बिल्कुल रोज़ की तरह, शाविर ने कहा, जबकि इसकी बात पर ईमान की शक्ल एकदम रोने वाली हुई। मैं नहीं बोलती आपसे, भाड़ में जाएं आप। अभी बोलती हूँ हैदर भाई को कि आप कह रहे हैं कि मेरे को नहीं जाना। ईमान बोलकर बाहर चल दी, जबकि इसकी धमकी पर शाविर एकदम सीधा होता वॉशरूम में घुस गया। इसका इरादा हैदर के तैयार होने से पहले नीचे जाने का था, कहीं इसकी बीवी वाकई भांडा ना कर दे। ऊपर आ तो अपने कमरे में हैदर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा गौर से अनाबिया को देख रहा था, जो कि इसकी टाई बांध रही थी। ब्लैक कलर की मैक्सी पहने, साथ हिजाब किए, हल्के से मेकअप में वो इस वक्त हद से ज़्यादा हसीन लग रही थी। खुद पर इसकी नज़र महसूस करके इसके लबों को बेख्तियार मुस्कुराहट ने छुआ। इसने नज़र उठाकर हैदर को देखा तो इसकी आंखें इसी के चेहरे का तवाफ कर रही थीं। अनाबे ने गौर से इसकी काली आंखों में झांका, पर इसे आज भी वो हमेशा की तरह खामोश ही मिली। माथे के 3 बल हुंस कायम थे, पर चेहरे पर नरमी थी। इसे खुद को देखता पाकर इसने नज़र झुका ली। हैदर ने थोड़ी से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर किया। यू आर लुकिंग गॉर्जियस माई लिटिल एंजल, हैदर ने कहकर इसके माथे पर लब रखे। अनाबिया की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। इसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वो अंदर तक सरशार हुई थी। इसने बेड पर पड़ा इसका कोट उठाया। ब्लैक 3 सूट पहने वो इस वक्त इसे अपने दिल में उतारता महसूस हो रहा था। इस वक्त वो दोनों देखने में इससे लगते थे जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हों। हैदर की नज़रें मुसल पर
مسلسل اسی پر تھیں۔ آج وہ شاید اس کا موڈ اچھا تھا، یہ انابیہ کی قسمت جو کہ اس کے انداز میں یوں تبدیلی آئی تھی۔ چلیں؟ انابیہ نے پوچھا۔ حیدر نے کچھ پل اسے دیکھا، پھر اپنے والیٹ سے 5,000 کے کئی نوٹ نکال کر اس کے سر پر وار کیے۔ انابیہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ نظر نہ لگوا لینا انا، بہت پیاری لگ رہی ہو، حیدر نے اسے نظر کے حصال میں رکھ کر کہا، جبکہ اس کی بات پر بے اختیار انابیہ کے گالوں میں سرخی اتری۔ حیدر نے ایک نظر کھلی کھڑکی کو دیکھا، پھر مضبوطی سے انابیہ کا ہاتھ پکڑا اور نیچے چل دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ہر قدم سے کوئی انگاروں پر لوٹ رہا ہے۔ ان کے آنے سے پہلے باقی سب وہاں موجود تھے۔ زریس کہاں ہے؟ حیدر نے پوچھا۔ وہ تو ابھی نہیں آئے، شاہزیب نے کہا۔ اتنے میں زریس اندر داخل ہوا۔ سب تیار ہیں تو چلیں؟ زریس نے پوچھا۔ تمہاری سیڑھیاں اترنے کی رفتار کم ہوتی جا رہی ہیں یا کہیں رک گئے تھے؟ حیدر نے ساپٹ لہجے میں پوچھا۔ باقی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر زریس کے تاثرات سخت ہوئے۔ سر، سب انتظار کر رہے ہیں، حسن اندر داخل ہوتا بولا۔ چلو۔ حیدر ایک ساپٹ نظر زریس پر ڈال کر انابیہ کا ہاتھ پکڑے باہر چل دیا۔ اسے جاتا دیکھ حسن بھی اس کی پیروی کرتا اس کے پیچھے چل دیا، جبکہ زریس نے بھی گہری سانس لے کر خود کو نارمل کیا، پھر مہرما اور شاہزین کو لیے وہاں سے نکل گیا۔ سارا راستہ وہ خاموش تھا، پر اس کا چہرہ سرخ ہوتا، گردن کی رگیں ابھری تھی، اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت بار بار مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ پھر وہ خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کرتا، پر نہ جانے کیوں اسے خود پر قابو نہیں پایا جا رہا تھا۔ ساری گاڑیاں جاسم ہاؤس سے روانہ ہو چکی تھی۔ حیدر کی گاڑی حسن ڈرائیو کر رہا تھا کیونکہ اس کے بازو میں اب بھی درد تھا۔ ان کے دادا کا گھر تقریباً 1 گھنٹے کے مسافت پر تھا۔ شاہزیب کو حیدر نے حیا کو لینے بھیجا تھا۔ ان کی گاڑی کے پیچھے پیچھے گارڈز کی گاڑیاں بھی آ رہی تھیں۔ حسن بھی محتاط سے گاڑی چلا رہا تھا، وقفے وقفے سے بیک مرر سے انہیں دیکھتا، پھر ڈیش بورڈ میں پڑی گن کو، پھر راستے میں نظر ٹکا لیتا۔ حیدر نے بھی انابیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا، خود کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، جبکہ انابیہ کبھی اسے دیکھ رہی تھی تو کبھی اپنے ہاتھ۔ اس کے ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ اس نے حیدر کے کندھے سے سر ٹکا لیا، آنکھیں موڑ لی۔ حیدر نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، سیاہ حجاب کے حالے میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ حیدر ٹکتی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ دفتن گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، انابیہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ حسن، کیا ہوا؟ گاڑی کیوں روک دی؟ حیدر نے پوچھا۔ سر، وہ سڑک پر بلی کا بچہ آ گیا، اس لیے، حسن بولا، جس پر حیدر نے سکون کا سانس لیا۔ چلو۔ حیدر کے کہنے پر اس نے دوبارہ گاڑی اسٹارٹ کی۔ وہ پھر احتیاط سے ڈرائیو کرنے لگا، جبکہ حیدر نے انابیہ کے کندھوں کے گرد بازو حائل کر کے اسے اپنے حصار میں لیا۔ چونکہ راستہ لمبا تھا، وہ بھی آنکھیں مونڈے سفر طے کرنے لگی۔ حیدر کے بدلے ہوئے انداز سے وہ اندر تک خوش تھی۔ شاہزیب پولر کے باہر کھڑا حیا کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس وقت بلو 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ دفتن اسے اپنے پیچھے ہیلز کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو جیسے سانس لینا بھول گیا۔ جہاں حیا سلور کلر کی میکسی پہنے چلی آ رہی تھی، کامدار دوپٹے کو سر پر ٹکائے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے روبرو کھڑی ہوئی۔ شاہزیب نے دیکھا، وہ بامشکل اس کی تھوڑی تک آتی تھی۔ اس کے معصوم چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ اسے 4 چاند لگا رہی تھی۔ شاہزیب نے غور کیا، مسکرانے سے اس کے دائیں گال پر خم پڑتا تھا، جو کہ اس پر کمال جچتا تھا۔ اسے واقعی بنانے والے نے کافی فرصت سے بنایا تھا۔ وہ ٹکتی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے زندگی میں کافی حسین لڑکیاں دیکھی تھیں، پر اب اسے لگ رہا تھا کہ اس نے زندگی میں پہلی بار کوئی حسین چیز دیکھی ہے۔ چلیں؟ اسے خود کو تکتا پا کر حیا نے پوچھا۔ چلو۔ شاہزیب نے کہہ کر اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ مسکراتی ہوئی بیٹھ گئی۔ وہ بھی آ کر اپنی طرف بیٹھ گیا اور گاڑی اسٹارٹ کی۔ اس کی نظر بار بار اس کے چہرے کی طرف بھٹکتی جا رہی تھی۔ نکاح میں واقعی بہت طاقت ہوتی ہے، شاہزیب نے دل میں اس بات کا اقرار کیا تھا۔ ان کی گاڑی ایک عالیشان حویلی کے باہر رکی۔ شاہزیب نے باہر نکل کر حیا کی طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے باہر نکلی۔ شاہزیب اسے لیے اندر چل دیا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی روشنیوں کا ایک سیلاب امڈا۔
हर एक की नज़र फूलों के रास्ते पर चलती इन दोनों पर टकसी गई थी। शाहजेब हया को लिए स्टेज पर आ बैठा। हर किसी ने दाद देती नज़र से इनकी जोड़ी को देखा। हर कोई इस लड़की की किस्मत पर रक्श कर रहा था। लॉन के बीचों बीच डांस का स्टेज बना था, जहां इनके चंद कजन्स डांस कर रहे थे। लॉन में बजते म्यूजिक ने माहौल को मज़ीद खूबसूरत बनाया हुआ था। बेगम, आपको डांस करना आता है? शामिर ने हादिया के पास झुककर कहा। नहीं, वो बोली। चलो तुम्हें सिखाता हूँ। शामिर ने कहकर इसका हाथ पकड़ा और स्टेज पर ले गया। अरे ये तो चीटिंग है, हमें छोड़कर खुद अकेले ही चले गए। चलो हम भी चलते हैं, शामिर ने ईमान से कहा। बिल्कुल नहीं, मैंने कभी डांस नहीं किया, ईमान बोली। ठीक है, मैं किसी और के साथ कर लूँगा। शामिर, जिस पर ईमान ने इसका पाँव पर हील मारी, जिस पर वो मुस्कुराते इसका हाथ पकड़े स्टेज पर चल दिया। बाकी सब इन्हें देख रहे थे। हैदर भी अनाबिया का हाथ पकड़े एक तरफ खड़ा था, जबकि वो स्टेज पर जगह संभाल चुके थे। तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे, मुकम्मल इश्क हो मेरा, जरा सा प्यार तो दे दे। पलक कदमों पे आ चुके, हंसी लम्हात वो दे दे। तेरे संग भीग जाऊं मैं, कभी बरसात वो दे दे। तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दे। तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे। वो दोनों किसी माहिर डांसर की तरह इन दोनों को अपने साथ डांस करवा रहे थे। बाकी सब साधे इन्हें देख रहे थे। तू ही शामिल रहा दुआ में मेरी, नाम तेरा रहा जुबां पे मेरी, जिक्र तेरा फिक्र तेरी हर घड़ी दिल में मेरे। पलक कदमों पे आ चुके, हंसी लम्हात वो दे दे। तेरे संग भीग जाऊं मैं, कभी बरसात वो दे दे। तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दे। तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे। इनको डांस करता देख शाहजेब भी हया को लिए स्टेज पर आ गया। हर तरफ फसों सा कायम था। हर कोई रक्श से इन्हें ही देख रहा था, सिवाय दो आंखों के। रास्ता जुदा है मेरी, तू ही दोनों जहां, बाखुदा है मेरी यार मेरे, सिर्फ तेरी तिश्नगी लब पे मेरे। फलक कदमों पे आ चुके, हंसी लम्हात वो दे दे। तेरे संग भीग जाऊं मैं, कभी बरसात वो दे दे। तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दे। तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे। गाना खत्म होते ही पूरा लॉन तालियों से गूंज उठा। वो दांत वसूल करते हुए स्टेज से उतर गए। शाहजेब और हया वापस जा बैठे, जबकि लॉन में अभी भी तालियों की गूंज रही। हैदर ने अनाबिया को देखा। वो मुस्कुराकर शाहजेब की तरफ देख रही थी। अना, हैदर ने पुकारा। जी, अनाबिया ने पूछा। अब हमारी बारी। हैदर के कहने पर इसने हैरत से इसे देखा। हम? अनाबिया ने हैरत से कहा। हैदर और डांस दो लोग अलग अलग चीज़ थी। अब तो इसे यकीन होने लगा था कि या तो वो कोई ख्वाब देख रही है या फिर ये इसका आखिरी दिन है। हाँ बिल्कुल, चलो। हैदर इसका हाथ पकड़े स्टेज पर चल दिया। इनको आता देखकर कोई हैरान था। हैदर, मुझे डांस नहीं आता, अनाबिया ने आहिस्ता से कहा। मुझे भी नहीं आता, चलो कोशिश करते हैं, हैदर सापट लहजे में बोला। अनाबिया ने इसे देखा जैसे इसका दिमाग चल गया हो, पर इसके तो तेवर ही बदले लग रहे थे। मैंने जब देखा था तुझको, रात भी वो याद है मुझको, तारे गिनते गिनते सो गया। दिल मेरा धड़का था कस के, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पल तेरा हो गया। आसमानों पे जो खुदा है, उससे मेरी यही दुआ है, चांद ये हर रोज मैं देखूं तेरे साथ में। पुट्टी मोहब्बत ने अंगड़ाई
ساتھ ڈانس اسٹیپ لے رہا تھا جبکہ انابیہ شوق سے باہر ہی نہیں آ رہی تھی۔ حیدر کا یہ روپ اسے پچھلے 3 سالوں میں دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ پھر یوں اچانک رکھنا نہ زمین پر جان رک جا تو گھڑی بھر، تھوڑے تارے تو بچھا دوں میں تیرے واسطے، آزما لے مجھ کو یارا تو ذرا سا کر اشارہ، دل جلا کے جگمگا دوں میں تیرے راستے، میرے جیسا عشق میں پاگل پھر ملے یا نہ ملے کل، سوچنا کیا ہاتھ یہ دے دے میرے ہاتھ میں، کٹی محبت نے انگڑائی لی، دل کا سودا ہوا چاندنی رات میں، تیری نظروں نے کچھ ایسا جادو کیا، لٹ گئے ہم تو پہلی ملاقات میں۔ دم ساڑے انہیں دیکھ رہے تھے، آسمان پر چمکتا چودھری کا چاند بھی انہیں اپنی چاندنی سے بھگو رہا تھا۔ ہر نگاہ میں ستائش تھی، رقص تھا، صرف 2 آنکھیں جل رہی تھی۔ سے محبت کے ہیں جو کتابوں میں، سب چاہتا ہوں میں سنگ تیرے دہرانا، کتنا ضروری ہے اب میری خاطر تو، مشکل ہے لفظوں میں کہہ پانا، اب تو یہ عالم ہے تو جان مانگے تو میں شوق سے دے دوں سوغات میں، کٹی محبت نے انگڑائی لی، دل کا سودا ہوا چاندنی رات میں، تیری نظروں نے کچھ ایسا جادو کیا، لٹ گئے ہم تو پہلی ملاقات میں۔ خوشی تالیوں کے شور سے ایک لمحے میں ختم ہوئی، ہر کوئی رقص سے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ حیدر انابیہ کو لے اسٹیج سے نیچے اتر آیا، جو کہ ابھی بھی شاک کی حالت میں تھی۔ اس نے ایک نظر ساتھ چلتے حیدر کو دیکھا جو کہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، نگاہیں ملنے پر وہ مسکرا دی۔ آج کا دن اس کی زندگی کا خوبصورت ترین دن تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے ایک کونے میں آ کر کھڑے ہوئے۔ اسٹیج پر اب دوسرے ڈانسر جگہ سنبھال چکے تھے، پر وہ دونوں ارد گرد سے بے نیاز ایک طرف کھڑے تھے، باقی سب بھی مسکرا کر انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ آخرکار سب ٹھیک ہو رہا تھا، یہ سب کے لیے ہی خوشی کا باعث تھا۔ آپ نے ڈانس کرنا کہاں سے سیکھا؟ انابیہ نے کہا۔ مجھے ڈانس کرنا نہیں آتا انا، حیدر بولا۔ تو پھر ابھی آپ نے کیسے کیا؟ انابیہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں، حیدر نے کندھے اچکائے۔ تبھی انابیہ کی نظر اس کے کوٹ پر لگی، گاؤچ پر پڑی، وہ ہمیشہ کی طرح ٹیڑھا تھا۔ وہ مسکرا کر اسے سیدھا کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ بالکل اس کے دل کے مقام پر تھے اور وہ بخوبی اس کی دھڑکنیں محسوس کر پا رہی تھی۔ اس نے غور کیا، اس کی دھڑکنیں معمول سے تیز تھیں۔ انابیہ نے نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ انابیہ کے ہاتھ ابھی بھی اس کے دل پر تھے۔ وہ دونوں دنیا جہاں سے بے نیاز ایک دوسرے کو تک رہے تھے۔ وہ لمحات بہت قیمتی تھی، جسے وقت تھم سا گیا تھا، لیکن بس ایک لمحے کے لیے۔ دفتن حیدر کی نظر انابیہ کے کندھے سے ہوتی ہوئی پیچھے کھلی کھڑکی پر پڑی، جہاں وہ اس پر گن تانے کھڑا تھا۔ اس کے سارے چہرے کو ماسک نے ڈھانپے رکھا تھا۔ حیدر صرف اس کی آنکھیں دیکھ سکتا تھا جس میں خون اترا ہو۔ زندگی میں پہلی بار اس کا دشمن اس کے روبرو آیا تھا۔ دفتن اس نے فائر کیا، جو کہ انابیہ کے کندھے سے ہوتا اس کے ہاتھوں کے دائیں طرف حیدر کے سینے میں پیوست ہوا۔ حیدر! انابیہ ایک دم چیخی، اس کے ہاتھ ابھی بھی اس کے دل کے مقام پر تھے۔ دفتن دوسرا فائر ہوا، جو کہ اس بار اس کے ہاتھوں کے اوپر حیدر کے کندھے کے پاس لگا۔ گولی کی آواز سن کر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے، جہاں حیدر ضبط کرتے ہوئے سامنے دیکھ رہا تھا۔ جہاں اب وہ نہیں تھا، وہ جا چکا تھا۔ شامل وغیرہ ایک دم حیدر کی طرف لپکے، جو کہ اب بھی لب پیچھے کھڑا سامنے دیکھ رہا تھا۔ دفتر اس کی آنکھیں سامنے اندھیرا چھا گیا۔ بھائی! شامل اسے کندھے سے تھام کر بولا۔ حیدر کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے، خون سے اس کی سفید شرٹ سرخ ہوتی جا چکی تھی، کوٹ بھی خون سے بھیگ چکا تھا۔ حیدر! انابیہ کے بولنے پر اس نے اسے دیکھا، اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، جس پر حیدر کی گرفت ہلکی ہوتی جا رہی تھی۔ خود کو سنبھالتا وہ چلتا ہوا باہر کی طرف بڑھا۔ انابیہ کے ہاتھ اب اس کے ہاتھ میں تھا
اور اس پر گرفت بھی مضبوط تھی۔ ابھی وہ چند قدم چلا کر لڑکھڑایا گیا۔ شامل اور شابر نے اسے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا اور ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ شاہزیب بھی حیا کو لیے اپنی گاڑی میں نکلا۔ شاہزیب نے مہرمہ، ہادیہ اور ایمان کو ساتھ لیا۔ مہرمہ نے غور کیا، اس سارے ہنگامے میں زریز موجود نہیں تھا۔ اسے حیرت ہوئی، پھر حیدر کی وجہ سے زیادہ اس پر دھیان نہیں دیا۔ وہ سب اس وقت ڈاکٹر مبشر کے ہاسپٹل میں تھے۔ حیدر کو وہ اندر آپریشن تھیٹر میں لے گئے تھے۔ انابیہ نڈھال سی بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ کچھ پل پہلے کے لمحات اس کے سامنے گھوم رہے تھے۔ وہ کتنی خوش تھی، زندگی میں پہلی بار اسے لگا تھا کہ اس نے حیدر کو پا لیا، پر کسی نے اسے ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہونے دیا۔ اس کا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ دفتر دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئیں۔ سب ایک دم اٹھے۔ ڈاکٹر، میرے بھائی؟ شامر نے پوچھا۔ ہی از فائن، گولیں نکال دی ہیں، ابھی وہ دواؤں کے زیر اثر سو رہے ہیں، ابھی انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا، جس پر سب نے سکون کا سانس لیا۔ تبھی شامر کا فون بجا۔ اس نے دیکھا تو حسن کی کال تھی۔ ہیلو، شامر کال ریسیو کرتا بولا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسری طرف سے ملنے والی خبر سن کر اس نے بے اختیار بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ باقی سب بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بھائی کیا ہوا؟ شاہزیب نے پوچھا۔ حسان بھائی کا انتقال ہو گیا، شامر بولا۔ کیا؟ کیسے؟ شامر نے پوچھا۔ ایئرپورٹ سے واپس پر ان کی گاڑی کی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ چہرہ ماسک ہو جانے کی وجہ سے شناخت نہ ہونے پر لوگوں نے تدفین کر دی۔ اب کسی نے حسان سے فون سے چچی کے کال کر کے بتایا، وہ بہت رو رہی تھی۔ میرے خیال سے ہمیں جانا چاہیے، شامر بولا۔ جی بھائی آپ جائیں، میں ہوں یہاں، شاہزیب بولا۔ میں بھی، انابیہ بولی، جس پر باقی سب چل گئے۔ اندر وارڈ میں آؤ تو حیدر بیڈ پر لیٹا چھت کو دیکھ رہا تھا۔ آج 15 سال بعد اس نے اس شخص کو دیکھا، اپنے روبرو دیکھا تھا۔ ایک دم اس کے سارے زخم ہرے ہو گئے۔ اس کا ذہن ایک دم ماضی میں بھٹک گیا۔ اسٹوری کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو، بائے بائے۔